من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم گرامی قدر معزز سامعین، جیسا کہ گزشتہ ہفتہ ختم نبوت کے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھی، آج بھی انشاءاللہ ختم نبوت کے متعلق باتیں ہوں گی۔ ختم نبوت ایک ایسا اہم مسئلہ ہے، جس طرح توحید کے متعلق ہم بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک جس نے کیا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ایک ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا، اس کے ساتھ کسی کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح توحید کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا عنوان ہے، اسی طرح ختم نبوت کے متعلق ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے تو جس طرح اللہ کے ساتھ ملانا، جس کو بھی کوئی ملائے وہ کافر، اور اس کا کوئی سپورٹ کرنے والا ہو اس کو بھی ہم کافر کہیں گے۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر کسی کو کوئی شریک کر رہا ہے یا شریک ہونے میں مدد کر رہا ہے یا اسی طرح ان کا کسی طرح کی کوئی بھی مدد کر رہا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ بھائیو، گزشتہ ہفتہ مسیلمہ کذاب کے متعلق آپ نے سنا، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ جان تو جا سکتی ہے پر نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی اور کو شریک ہو جائے، نبی کے علاوہ، محمد کے علاوہ کسی اور کو نبی مان لے، یہ ممکن نہیں۔ میرے بھائیو، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث نہیں بلکہ 200 احادیث مبارکہ، قرآن کی 100 آیتیں ایسی ہیں جس میں واضح طور پر نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ 200 احادیث ہیں جو نبی علیہ السلام کے آخری ہونے کی مکمل دلیل ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی کذاب، کوئی ملعون، کوئی مردود اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، آپ نے گزشتہ ہفتہ ایک صحابی کے بارے میں سنے، آج آئیے آج آپ کو ایک تابعی کے بارے میں سناتا ہوں۔ واقعی میرے بھائیو، جس نے نبوت کے تحفظ کے لیے جس نے بھی قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے بہت چمکایا۔ ختم نبوت کے متعلق جس نے بھی کلام کری اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت چمکایا۔ مسیلمہ کذاب، اس کو تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا گزشتہ ہفتہ گزر گیا، آئیے آج اسود عنسی کے بارے میں سنیے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یمن میں پیدا ہوئے اور بڑے
اللہ علیہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے، ملاقات کے لیے آئے بھی، ملاقات اتفاق سے نہ ہو پائی۔ اسی طرح حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ اسی زمانے میں پیدا ہوئے اور اسلام بھی اسی زمانے میں قبول کر چکے تھے، بڑے تابعین میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یمن میں ایک بادشاہ اسود عنسی جو وقت کا ظالم تھا، دشمن تھا، اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ۔ اور بعضے لوگ کمزور ایمان کے ہوتے ہیں، بعضے مالی اعتبار سے بھی کمزور ہوتے ہیں، کچھ تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نبوت اس کے نبی ہونے کا اقرار کر لیے، کچھ مالی اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے اور کچھ ظلم کی وجہ سے اس کو نبی مان بیٹھے۔ مگر حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان بہت مضبوط تھا، وہ ایمان کے اعتبار سے کمزور نہیں تھے۔ ان کو بلوایا، چنانچہ ان کے سامنے کہا کہ تو مجھے نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ تو اس نے کہا کہ تو کیا کہتا ہے؟ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اپنی جان پیچھے رکھتا ہوں، میں اس کے اوپر ایمان بھی لاتا ہوں، اس کے لیے سب چیز قربان بھی کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، آپ نے سنا ہو، آپ نے گزشتہ ہفتہ سنا کہ جو وقت کا ظالم ہوتا تھا وہ اپنی بات، ان کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتا۔ چنانچہ اپنے وزیروں کو کہا کہ اسے آگ میں دھونک دو، اس کو آگ میں جلا دو۔ چنانچہ میرے بھائیو، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آگ تیار کی گئی، بڑی آگ تیار کی گئی، اور اس آگ میں ابو مسلم خولانی کو ڈال دی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہے، سنیے، وہ شخص ہے جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ آگ اس کو جلا نہ سکی، آگ اس کو کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف نہیں دے سکی۔ اسی طرح حضرت ابو مسلم خولانی آگ میں کود گئے اور وہاں جا کر کے سکون سے نماز پڑھنے لگے، اور وہاں کے جو لوگ تھے دیکھ کر کے سکتہ کاری ہو گئی اور دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، آگ تو اسے جلا ہی نہیں رہی ہے، کسی طرح کی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچا رہی ہے۔ چنانچہ میرے بھائیو، ان کے وزیروں نے، ان کے چمچوں نے اسود عنسی سے کہا کہ اس کو ایسا کیجئے، اس کو جلا وطن کر دیجئے۔ اگر یہ واقعہ لوگوں کو مل گئی اور یہ خبر مل گئی تو آپ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ کو جھٹلا دیں گے۔ چنانچہ اسود عنسی کیا کیا کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے جلا وطن کر دیے، صبح ہوتے ہی وہاں سے جلا وطن کر دیے اور جائے پناہ مدینہ منورہ۔ چنانچہ میرے بھائی، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اس وقت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، زیادہ دن ہوئے بھی نہیں تھے، کچھ ہی دن ہوئے تھے حضور علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے مسجد میں تشریف لے گئے، اونٹ کو باندھا اور مدینہ منورہ کے ایک مسجد کے اندر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما ہے، دیکھا کہ نیا شخص ہے، ایک اجنبی آدمی ہے، کون ہے؟ اس کے وجہ سے حضرت عمر فاروق مسجد سے باہر نہیں گئے بلکہ اس آدمی کے سلام پھیرنے تک انتظار کیے، وہیں بیٹھ گئے۔ چنانچہ حضرت مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ سلام پھیرے، سلام جیسے ہی پھیرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ آپ کہاں سے آئے ہو، آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ واقعہ سن چکے تھے کہ ایک ساتھی کو یمن میں ابو الاسود عنسی آگ میں ڈالا تھا، یہ واقعہ حضرت عمر فاروق کو بہت پہلے مل چکی تھی۔ چنانچہ بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تو اس کا نام کیا تھا؟ تو اس
اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی ہوں، اس نے نہیں کہا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا، بلکہ وہ اپنا نام ظاہر کیا کہ وہ عبداللہ بن سعود ہے۔ چنانچہ میرے بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے ذریعے، وحی کے ذریعے، اللہ کے ذریعے کشف ہوا اور کہنے لگے کہ تو سچ بتا، قسم کھا کر کے بتا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو ہی وہ شخص ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو ہی وہ شخص ہے عبداللہ بن سعود۔ میرے بھائیو، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے اور کہنے لگے کہ حضور میں ہی ہوں، میں ہی وہ عبداللہ بن سعود ہوں۔ میرے بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی، دیکھ کر اتنی خوشی ہوئے کہ ان کا سر مبارک پکڑے اور پیشانی میں بوسہ دیے، اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے اور سارا ماجرا سنائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے ایسے شخص کی بھی زیارت کر دی جو معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، وہ معاملہ اس امت میں بھی ہوا۔ تو پتا چلا کہ ختم نبوت کے متعلق اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی ذلیل نہیں کرتا، ایسے شخص کو کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے لیے جنت میں سارے دروازے کھل گئے، اور بشارت کون دے رہے ہیں؟ آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم کہہ رہے ہیں کہ حبیب بن زید کے لیے تمام کے تمام دروازے کھل گئے، اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات دکھا دی کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو لڑتا ہے، جو ڈٹ کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی ذلیل نہیں کرتا، آپ اس کے لیے بالکل ٹھنڈ کر دی۔ بھائیو، اسی لیے حضرت علامہ مولانا شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ختم نبوت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ختم نبوت کو کوئی ہلکے میں مت لو، ختم نبوت کا تحفظ کرنا، ختم نبوت کے متعلق بولنا، ختم نبوت کے متعلق کتابیں لکھنا، گویا کہ نبی علیہ السلام کی ذات کی حفاظت ہے۔ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، دیگر اعمال کرنا، یہ اعمال کی حفاظت ہے، اور ختم نبوت کی حفاظت گویا کہ نبی علیہ السلام کی ذات کی حفاظت ہے۔ تو ختم نبوت یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ بھائیو، آئیے ذرا حضرت علامہ شاہ کشمیری کے بارے میں سنیے۔ حضرت والا وقت کے ایک مجاہد ہیں، وقت کے ایک عابد زاہد، وقت کے ایک محدث، دارالعلوم دیوبند کے ایک شیخ الحدیث، ساری زندگی اس نے قرآن و حدیث کی خدمت میں گزار دی۔ آئیے میرے بھائیو، بہاولپور کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ بہاولپور میں ایک عورت مسلمان تھی، ان کا نام عائشہ تھا، اور وہ سچا مسلمان تھی، وہ ان کا ایمان کے اندر وہ ولولہ، وہ جوش تھا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نبی نہیں مانتا تھا۔ بھائیو، آئیے ذرا سنیے، اس کا شوہر مرزائی ہو گیا، قادیانی ہو گیا، تو وہ عورت بہاولپور کی عدالت میں اپنی بات رکھی کہ میرا شوہر مرزائی ہو گیا ہے، میرا نکاح فسخ کیا جائے۔ چنانچہ میرے بھائیو، وہاں کے عدالت کے جو یہ جج تھے، اس نے کہا کہ یہ معاملہ ذرا پیچیدہ ہے، کیونکہ قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور امت محمدی جو نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، وہ بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ معاملہ ذرا پیچیدہ ہے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ محمد اکبر، ان کا نام محمد اکبر تھا، وقت کا جج تھا۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کو بلاؤ اور یہاں پر شہادت دلواؤ، گواہی دلواؤ، اگر وہ گواہی دے دے تو میں تمہارا نکاح فسخ کر دوں گا، اس سے پہلے میں نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میرے بھائیو، عدالت کا جو وقت تھا ان کو ملتوی کر دیا گیا۔ چنانچہ بڑے بڑے علماء وہاں پر جمع ہوئے، اور وہاں پر ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا، ایک بہت بڑا ڈبیٹ ہوا۔ چنانچہ یہ مرحلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ جب آخری مرحلے
علامہ انور شاہ کشمیری ان کو یہاں پر بلایا جائے اور ان کی شہادت لی جائے۔ چنانچہ جج اکبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کو تسلیم کرتا ہوں، انہیں بلایا جائے۔ چنانچہ میرے بھائیو، جیسے ہی حضرت مفتی صاحب نے ان کو خبر دی، مفتی صاحب صادق صاحب اس وقت حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ علیم میں تھے، بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، چلنا پھرنا ان سے نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکٹروں نے، حکیموں نے ان کو چلنے سے منع کر دیے تھے، سفر کرنے سے منع کر دیے تھے۔ جیسے ہی خبر پہنچی کہ ایک مرزائی کا مسئلہ ہے اور ایک نکاح کا مسئلہ ہے اور لوگ مرتد ہو رہے ہیں، میرے بھائیو، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فوراً بہاولپور کے لیے تیار ہو گئے، فوراً تیار ہو گئے۔ چنانچہ مفتی صاحب دیوبند تشریف لائے اور ڈاکٹروں نے منع کیا کہ حضرت آپ نہ جائیے۔ اسی وقت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک تو بیمار ہے، چلنا پھرنا نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی کسی طرح کی کوئی طاقت نہیں ہے، بالکل آخری عمر میں ہے، اور اسی سال حج کا بھی سفر ہے، حج کا بھی سفر ہے۔ چنانچہ حکیموں نے منع کیا، ڈاکٹروں نے منع کیا، مگر کسی کی بھی نہیں مانی۔ کہنے لگے، شاہ صاحب کہنے لگے کہ اگر میں آج تمہاری بات مان لیتا ہوں، اگر تمہاری بات میں مان لوں گا، اگر میری موت کسی حال میں آ جائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سے یہ پوچھے کہ اے انور، تجھے ختم نبوت کے ایک وکیل بن کر کے تمہیں وہاں پر بلایا گیا تھا مگر تو نے گیا نہیں تھا، تو میرے بھائیوں میں اس کو کیسے جواب دوں گا، میں حضور کو کیسے جواب دوں گا؟ میں نہیں چاہتا کہ میری اس حالت میں موت آئے کہ میں وہاں جانے سے انکار کر دوں، میں وہاں پر جاؤں گا چاہے ہماری موت ہی کیوں نہ جائے۔ اگر ہماری موت کسی حال میں آ جائے تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیو، حضرت مفتی صاحب کے ساتھ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ چل دیے اور بہاولپور پہنچے اور تاریخ سے پہلے پہنچ گئے، تاریخ سے پہلے پہنچ گئے تو بہاولپور کی جامع مسجد میں ایک زوردار بیان کیے، جامع مسجد میں ایک زبردست طریقے سے ایک بیان کیے اور کہنے لگے، حضرت شاہ صاحب بیان کرنے لگے کہ اے حضرت سنیو، میری بات سنو ذرا ختم نبوت کے متعلق۔ میرے بھائیو، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ حضراتو، میں ڈھابے جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، میں سامان سفر تیار کر لیا تھا، میرا حج کا بھی سفر تھا، میں ان تمام چیزوں کو ملتوی کر دیا، کینسل کر دیا، مگر وہاں کینسل کر کے میں یہاں پر آیا۔ کس وجہ سے آیا؟ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آنے کی ریزن بتا رہے، وجہ بتا رہے کہ میں یہاں کیوں آیا۔ میں اس وجہ سے آیا ہوں، جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ وہاں پر ایک عورت کا مسئلہ ہے، ان کا شوہر مرزائی ہو چکا ہے اور وقت کے جو جج ہیں اس نکاح کو فسخ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا سر کو جھکایا اور اپنے آپ سے اپنی ماضی کی زندگی کو دیکھا، اپنی ماضی کی زندگی کو دیکھا کہ میرے نام اعمال میں کوئی ایسا بھی عمل ہے جو اللہ مجھے کہے کہ انور تو کون سا اچھا عمل کر کے آیا ہے، ذرا پیش تو کرو، ذرا پیش کرو۔ میرے بھائیو، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماضی کی زندگی کو دیکھا تو مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آیا، میں اپنی ماضی کی زندگی میں کچھ دیکھا ہی نہیں کہ میرے نام اعمال میں کوئی ایسا بھی عمل ہو جو میں اللہ کے حضور پیش کروں۔ تو میں نے سوچا کہ اس ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کے متعلق اگر میں جنگ لڑوں گا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دین کو اگر میں فتح کرتا ہوں تو میں اللہ کے حضور اس چیز کو اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے ڈھابیل کا سفر کو کینسل کر کے، حج کا سفر کو کینسل کر کے یہاں آیا۔ میرے بھائیو، جب اس طرح کا بیان لوگوں نے سنا تو رو پڑے، ہارے مار مار کر رونے لگے۔ کون کہہ رہے ہیں کہ میری ماضی کی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جن کی ساری زندگی اللہ کے رسول ہی میں گزرے، ان کی ساری زندگی قرآن و حدیث میں ہی گزرے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماضی کی زندگی میں کوئی اچھا عمل نہیں، اور اس کو میں ذریعہ آخرت اور
کچھ بھی نہیں کر رہا آپ کے مقابلے میں. چنانچہ میرے بھائیو عدالت میں پیش کیا گیا. چنانچہ میرے بھائیوں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور کی عدالت میں پہنچے. جب بہاولپور کی عدالت میں پہنچے تو جو جج تھے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے، کیونکہ وقت کا ایک بہت بڑے محدث تھے، ساری دنیا جانتی تھی. چنانچہ کرسی پیش کی، حضرت علامہ شاہ صاحب بیٹھے اور وہ جو مرزائی جو مناظر تھے ان کا نام جلال الدین شمس تھا. اس نے بہت سارے سوال کیے اپنے مرزائی ہونے کا اور اپنے حق اور سچ ہونے کا، بہت ساری دلیلیں پیش کی. چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہر ایک سوال کا منہ توڑ جواب دیا، ہر ایک سوال کا منہ توڑ جواب دیا. جلال الدین شمس کی حالت خراب ہو گئی. کسی طرح کا کوئی سوال کا جواب ایسا نہیں جو قرآن و حدیث سے حوالہ نہ دیتا ہو. ان کی حالت خراب ہو گئی، بات نہیں بن پا رہی، کیا کرے. مرزائی ہار رہے ہیں اور محمدی جیت رہے ہیں. میرے بھائیو آخر میں کیا چال کھیلا کہ ہر دلیل کو نہ ماننے پر تیار ہو گئے کہ میں آپ کی دلیل کو نہیں مانتا. علامہ شاہ صاحب اب دلیل پیش کر رہے ہیں تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. ہر دلیل کو کہہ رہے ہیں میں آپ کی دلیل کو نہیں مانتا، میں آپ کی دلیل کو نہیں مانتا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پورے جوش میں آ گئے اور جلال میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تو مرزائی غلام احمد قادیانی کے کفر کے اوپر شک کرتا ہے، تو شک کرتا ہے. میرے بھائیو جلال میں آ کر کے کہنے لگے کہ تو میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ، خدا کی قسم میں تجھے مرزائی غلام احمد قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھاؤں گا. تو آ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ، میں تجھے تمہارا نبی کو جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں. بڑی مجلس میں، بڑی عدالت میں. میرے بھائیو جب اس طرح کی بات علامہ شاہ صاحب کہنے لگے تو یہ پاگل ہو گئے، سکتہ تاری ہوگی، بات نہیں بن پائی. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. چنانچہ اس معاملے کو خارج کر دیا گیا. میرے بھائیو ان کے ایک مرید کہنے لگے کہ حضرت آپ آج جو ہے ایک بہت بڑی بات کہہ دی. اگر جلال الدین اگر وہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا اور کہتا کہ تو دکھا تو میرے نبی کو جلتا ہوا تو کیا ہوتا. تو شاہ صاحب جلال میں آ کر کہنے لگے کہ تو کہتا ہے کہ کیا ہوتا. خدا کی قسم میں اسے دکھا دیتا، اور کہہ رہے ہیں کہ میں 1000% اس بات کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اس بات کو 1000% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں اسے جلتا ہوا دکھا دیتا. کیونکہ مجھے اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان مال عزت آبرو کو لگا دے، اپنا تن من دھن کو لگا دے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی رسوا نہیں کرتا، کبھی بھی ذلیل نہیں کرتا. اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قادیانی کا مسئلہ اس طرح ہے. حضرت علامہ شاہ صاحب کہتے ہیں اپنے تمام شاگردوں کو جمع کیے، اپنے تمام اساتذہ کرام کو جمع کیے اور کہنے لگے کہ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، مگر 1400 سال میں اتنا بڑا فتنہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں پڑھا جتنا بڑا فتنہ قادیانیوں کا ہے. اتنا بڑا فتنہ ہے. میرے بھائیو اس میں بہت ساری باتیں ہیں. یہ فتنہ اتنا بڑا کیوں؟ یہودی اور نصارہ سے بھی بڑا کیوں؟ کفار اور مشرکین سے بڑا کیوں؟ کیونکہ آئیے ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے میں بات کو سمیٹتا ہوں. میرے بھائیو اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا دشمن ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا دشمن ہے. میں جب بھی اس کے پاس جاؤں گا تو اپنی سیفٹی کے ساتھ جاؤں گا. مجھے معلوم ہے کہ اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو یہ ہمیں قتل بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے،
پریشان بھی کر سکتا ہے، کسی طرح کے ہر طرح سے تکلیف بھی دے سکتا ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ آگے والا ہمارا دشمن ہے، تو ہم جائیں گے تو نہتے ہاتھ نہیں جائیں گے، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، یا جائیں گے تو ہم اپنی سیفٹی اور اپنی حفاظت کو لے کے جائیں گے، مگر اسی وقت اسی میں سے ایک آپ کا دوست ہو، آپ کا جان کا ٹکڑا ہو، آپ اس سے گلتا ملتا ہو، اپنے آپ کو کہے کہ میں تمہارا ہر طرح سے مددگار ہوں، میں تمہارا رفیق ہوں، دوست ہوں، ساتھی ہوں، پھر بھائیو ہر انسان کو معلوم ہے کہ ہمارا دوست ہے، میں اس کے ساتھ جاؤں گا تو کچھ نہیں ہوگا، مگر وہی دوست آپ کو لے جاتا ہے اور قتل کر دیتا ہے، وہی دوست آپ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتا ہے، وہی دوست آپ کے ساتھ غداری کرتا ہے، تو میرے بھائیو بتائیے یہ دوست آپ کے لیے سب سے بڑا زہر ہے یا وہ دشمن آپ کے لیے سب سے بڑا زہر ہے؟ یہ دوست آپ کے لیے بالکل اس دشمن سے لاکھوں گنا زیادہ زہر ہے۔ اسی لیے بھائیو مرزائی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ رسول کو ماننے والا کہتا ہے، مگر اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسلمان تو ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کھلا کافر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت کے فرعون سے بھی زیادہ ظالم ہے۔ وقت کے فرعون تو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور ہر عقل والے اور کم عقل والے یہ چیز سمجھ سکتا ہے کہ ایک چلتا پھرتا انسان، کھاتا پیتا انسان، سوتا جاگتا انسان خدا نہیں ہو سکتا، یہ کم عقل بھی انسان سمجھ سکتا ہے، مگر اس نبوت کے مسئلے میں میرے بھائیوں کم عقل کے لوگ، کم فہم کے لوگ، کم مالدار لوگ اس میں نبی دوسرے کو ماننے کے لیے مجبوراً مان لیتے ہیں، اور اس میں التباس کا بہت بڑا خدشہ ہے، اس میں بہت بڑا ڈر ہے۔ اس وجہ سے علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت کا فرعون سے بھی بڑا خطرہ ہے، اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ جو بھی ختم نبوت کے متعلق محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سرخرو کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی شفاعت اس کے ساتھ لازم ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ختم نبوت کو ہم سمجھے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور مزید معلومات کے لیے ہم مطالعہ کریں، ہم اپنے علماء کے پاس جا کر کے اس چیز کے بارے میں ڈسکس کریں کہ کیا چیز ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔